13واں باب 9ویں اور 10ویں آیت۔ جس کے کان ہو وہ سنے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ اس آیت سے پہلے یہ فقرہ مکاشفہ کی کتاب میں 7 دفعہ مذکور ہے۔ ان 7 حوالہ جات میں یہ الفاظ اس طرح سے ہیں: جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ مکاشفہ کی باقی ساری کتاب میں یہ فقرہ صرف ایک بار یہاں یعنی 13ویں باب کی 9ویں آیت میں دہرایا گیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں آخری آدھا فقرہ درج نہیں ہے، یعنی یہ الفاظ نہیں ہیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ یہ فرق اتفاقیہ نہیں ہے بلکہ نہایت معنی خیز ہے، جسے ضرور سمجھنا چاہیے۔ مکاشفہ 2 باب اور 3 باب میں 7 کلیسیاؤں کو پیغام دیے گئے، اور ہر پیغام کے آخر میں یوں لکھا گیا کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ وہاں کلیسیائیں زمین پر موجود تھیں، اور خداوند کی یہ خواہش تھی کہ جو کچھ ان خطوں میں لکھ کر کلیسیاؤں کو بھیجا جاتا ہے وہ سنیں کہ روح القدس انہیں کیا کہہ رہا ہے۔ مکاشفہ 4 باب سے 21 باب تک لفظ کلیسیا بالکل نہیں پایا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلیسیا زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمان پر اٹھائی جاتی ہے۔ جب زمین پر مصیبت کے زمانہ کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو کلیسیا اس سارے زمانہ میں آسمان پر چلی گئی ہے، اس لیے کلیسیا کو مخاطب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ روح اب کلیسیاؤں سے فرما ہی نہیں رہا، بلکہ روح القدس بھی آسمان پر اٹھایا جا چکا ہے، کیونکہ اس کے رہنے کی جگہ یعنی کلیسیا زمین پر نہیں ہے۔ اب یہ آواز کہ جس کے کان ہو وہ سنے مصیبت کے زمانہ کے مقدسوں کے لیے ہیں۔ یہ خداوند مسیح کا وہ دل پسند فقرہ ہے جو سب انجیلوں اور 7 کلیسیاؤں کے 7 خطوں میں پایا جاتا ہے۔ سننے والے کان ہمیشہ ایسے نرم اور شکستہ دل کی نشانی ہوتے ہیں جو خدا کے کلام کو سننے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جسمانی کان تو ہر انسان کے ہوتے ہیں، گدھے اور ہاتھی کے بڑے بڑے اور لمبے کان ہوتے ہیں، لیکن خدا کی روحانی باتوں کے سننے والے روحانی کان کسی کسی کے پاس ہیں۔ شاگردوں کے کان سننے والے کان ہوتے ہیں۔ یسایہ نبی فرماتا ہے، وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ خدا کی طرف سے یہ مقرر کیا گیا ہے کہ مخالف مسیح مقدسوں پر غالب آئے، انہیں قتل کرے یا تنگ کرے، خدا کے اس منصوبہ کو اسی طرح قبول کریں جس طرح خداوند مسیح نے اپنی بابت صلیب کے منصوبہ کو خوشی سے قبول کیا تھا۔ یسایہ 53 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ اس آیت میں مقدسوں کو بے زبان بننے اور صبر سے دکھ سہنے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ پطرس رسول لکھتا ہے کہ اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ پولس رسول لکھتا ہے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اس آیت میں مقدسوں کو تلقین کی جاتی ہے کہ تلوار اپنے ہاتھ میں نہ لیں، مصیبت دینے والے کا مقابلہ نہ کریں، کیونکہ اگر مقدس لوگ تلوار سے کسی کو قتل کریں گے تو وہ خود بھی تلوار سے قتل ہوں گے۔ گتسمنی باغ میں یسوع کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا۔ یسوع نے اس سے کہا، اپنی تلوار میان میں کر لے، کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے۔ یہودی ایمانداروں کو خاص صبر کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، کیونکہ آج کل یہودی اینٹ کا بدلہ اینٹ سے دے رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ مخالف مسیح کے ساتھ جنگ میں بھی وہ ایسا ہی کریں، لیکن ایمانداروں کو دنیاوی ہتھیار استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے اور صبر اور برداشت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ مقدسوں کو ایمان کی قیمت دینی پڑے گی اور اس میں جان دینا بھی شامل ہے۔ لکھا ہے، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔